دعا دیکھیں میرے خیال میں ہم ہی ان پروگراموں میں بیٹھ کے ہم ہی نے تجزیے کیے تھے اور ہم ہی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے تجزیے جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے. آلدو کہ اس وقت جس طرح کے معروضی حالات تھے ان حالات میں پاکستان کی ریلیونس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہاں نہیں بنتی تھی, اس وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی 4-5 سال جو انہوں نے گزارے اس میں جو ہے وہ پاکستان کہیں فگر نہیں کرتا تھا ان کی پرائیورٹی لسٹ کے اوپر. اور جو عامر صاحب نے بات کی کہ مئی میں جو ہم نے جنگ جیتی اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات جو ہے میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جو کابل ایئرپورٹ بامبر جو تھا, جو داعش کا آپریٹو تھا جس کو ہم نے پکڑنے میں مدد دی اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا, وہاں سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوئے. میرے خیال میں ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی کیونکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں کھڑے ہو کے ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا, تو معاملات وہاں سے سٹارٹ ہوئے. تو آج امریکہ جو ہے وہ جو ہم یہ اپنے تجزیوں میں کہہ رہے تھے کہ اس کے ہاں پاکستان کی ریلیونس نہیں ہے کیونکہ صرف ایک کاؤنٹر ٹیررزم اور چائنا دو لینس سے ہم دیکھ رہے تھے. کاؤنٹر ٹیررزم میں افغانستان میں ان کے مفادات ختم ہو چکے تھے تو وہ ریلیونس نظر نہیں آ رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ڈپلومیسی جس طرح سے لے کے چلی گئی, بڑے ایک ایفیکٹو طریقے سے ڈپلومیسی کو لے کے چلا گیا. اور جس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آج دیکھیں وہی مودی تھا جو ہاؤڈی موڈی اور جو نمستے انڈیا اور کیا کیا کس طرح سے وہ چوڑا ہو کے جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ گھوم رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ جی اب تو, اور انڈیا کتنا اگریسو ہو رہا تھا اپنی ڈپلومیسی میں. وہ ساری دنیا میں جا کے پاکستان کو جس طرح سے جس کانڈیسینڈنگ ٹون میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا تھا, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری پیچھے ہو گئی اور پاکستان آج جو ہے آج انڈیا کو مائنس کر دیا گیا اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کہتا چلوں دعا, اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ داعش کے بامبر کے پکڑنے سے لے کے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر تو بعد میں گئے, پہلے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا. پھر جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا, جس طرح سے باقی ہماری, اور پھر نو ڈاؤٹ اس میں مئی میں جو انڈیا کو شکست دی گئی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ونرز کو پسند کرتا ہے, وہ لوزرز کو نہیں پسند کرتا. تو یہاں پہ مودی جو ہے وہ ایز اے لوزر سامنے آیا اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایز اے ونر نظر آئے. ہم نے جہاں پہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے, تو میرے خیال میں وہاں پہ ہم نے بہت بھونڈے طریقے سے کی ہے. شرم الشیخ میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی, میرے خیال میں اس کی نظیر نہیں ملتی. جس طرح سے انٹرنیشنلی تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تقریر کیا تھی, وہ سپیچ کیا تھی. کہ کل میں سن رہا تھا CNN پہ فرید زکریا کو کہ آپ نے اپنے آپ کو مذاق بنا ڈالا. تو یہ جو بھی سفارتی سطح پہ جو بھی کامیابیاں ملی ہیں, وہ سعودیز کے ساتھ ہوں, امریکہ کے ساتھ ہوں, UAE کے ساتھ ہوں, قطر کے ساتھ ہوں, ایران کے ساتھ ہوں, ان میں سارا ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا رول ہے. سویلین نے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رول پلے کیا, اور جو رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ ہم نے شرم الشیخ میں دیکھ لیا کہ اپنے آپ کو ایک لافنگ سٹاک بنا دیا گیا. اچھا, having said that, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, اب ان کے ثمرات کو جو ہے ان کو جو ہے انٹرنیشنلی آپ کے لیے ایک بہت سازگار ماحول بنا ہوا ہے. اس سازگار ماحول کو کس طرح سے وہ جو ہے اپنے ملک کی سٹیبلٹی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کے لیے فیصل نے بہت اچھا کہا. ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں PTI کو, ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں KP کے نئے آنے والے چیف منسٹر کو. میرے خیال میں یہاں پہ گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے پہلے ہی اپنا جو انٹینشن ہے وہ کلیئر کر دیے کہ عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو نامزد کیا اور آپ کے سارے منسٹر آپ نے چھوڑ دیے میڈیا پہ آ کے جو کیا کیا باتیں اس کے خلاف کہ جی نہیں بننے دینا. صحیح. تو یہ چیز اگر وہ ول آف دی گورنمنٹ, ول آف دی پیپل, KP کے ول آف دی پیپل کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ بننے دیں اس کو چیف منسٹر. آپ نے روڑے اٹکائے, اس کے بعد جو ہے آپ
اونس آف رسپانسبلٹی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ آپ جو ہے اس کو چیف منسٹر کو اپنے لیڈر سے ملنے دیں. ابھی مجھے بتائیں نا یہ انتشار جو ہے ایک وہ ہے نا کہ آپ اس کو چھوڑیں وہ مل لے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. ایک چیز اور دعا میں کہتا چلوں, as far as People's Party and مولانا فضل الرحمان are concerned, People's Party اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو, وہ جو اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ اسی پہ چلتے رہیں گے. یہ آپس میں ان کی جو ہے لفظی گولہ باری ہوتی رہے گی. کہیں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. مولانا فضل الرحمان جہاں تک بات ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. ان کو جو ہے وہ کچھ ملے گا, اس کے بعد وہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد کس پہ وہ جو ہے وہ آ کے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اونرس آف ریسپانسبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. الیاس صاحب, داخلی صورتحال میں بہتری کیسے ممکن آئے گی؟ بات کرنی ہے, اگر مجھے اجازت دیں. آپ پہلے بات کرنا چاہ رہے ہیں الیاس صاحب سے یا بعد میں؟ جی بس میں چھوٹی سی بات کر لیں, ابھی بس ایک کر لوں میں. نوید صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایئرپورٹ والا بندہ دیا دہشت گردی کا, لیکن میں نے کیوں نہیں نام لیا, وہ بالکل سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. ٹرمپ جب جیتنے والوں کے ساتھ چلتا ہے نا تو وہ جیتنے والوں کو سمجھ رہا تھا کہ ان کو تو مار پڑنی ہے. وہ کہہ رہا تھا ان کی تو اشروں سے لڑائی جاری ہے, سینکڑوں سالوں سے لڑائی جاری ہے, یہ آپس میں طے کر لیں گے. جب ہم نے طے کر دی تو وہ ٹرمپ ہمارے پاس آئے, اور جب ٹرمپ آتے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے ان کی اپنی, نوید صاحب کا اپنا معافی ضمیر ہے کہ جب ساری باتیں ٹھیک کی ہیں وہ ملٹری نے کی ہے, اگر غلط کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات میں نے روکی ہوئی ہے, کسی گورنمنٹ نے روکی ہوئی ہے, سسٹم نے روکی ہوئی ہے نا. کلیئر بات ہونی چاہیے. کس نے پہلے بیٹھ کے پشاور میں کہا تھا, شاید امید صاحب وہاں موجود تھے, کہ روکنا کس کو ہے. ہمیں ساری باتیں پھر کھل کے سیدھی کرنی چاہیے کہ دونوں ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں اور ٹھیک چل رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ حکومت ہو. جب وہ کور کمانڈرز کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جنگ کے بعد, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ, گورنمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے فل ساتھ دیا. وہ امریکہ جاتے ہیں, وہ بیلجیم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح تعاون کیا. تو ہمیں یک طرفہ طور پہ ایک سائیڈ کی بات نہیں کرنی چاہیے. جی الیاس صاحب, وفاق کی ظاہر ہے الٹیمیٹلی ذمہ داری تو وفاق کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتری ممکن آئے گی؟ دیکھیں, جس طرح فورن پالیسی پر ساری سیاسی جماعتوں نے, چاہے ایک سیاسی جماعت نہیں ہوئی لیکن سب متحد ہوئے, جیسے فالس فلیگ آپریشن سٹارٹ کیا انڈیا نے, اور اس کے پہلگام میں جس طرح مقابلہ کیا, اور جس طرح ایک وفد جا کے دنیا بھر میں بتا کے آیا کہ بھارت کی ساری چیزیں, اور اس کے بعد مے کے بعد جو صورتحال جو چینج نظر آتی ہے اسی طرح جو ہے کہ ملک کے جو دفاعی معاملات ہیں, ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں جہاں انتشار پھیلتا ہے, ان تو سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اب دیکھ لیں ہر ایک سیاسی جماعت نے اپنا سٹارٹ کیا ہوا, اس کو یہ نہیں ہم نے کسی اسپیسیفک جماعت کا نہیں. ایون آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور انہوں نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہوا. ایسے جب حالات, جب باہر آپ کے لیے بڑے سازگار حالات ہوئے, تو آپ کو ایسے موقع پر ایک پیج پر آ کے آپس میں متفق ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ ان سے ایک 1 to 1 ملاقات کرے, یا سب کو اکٹھا کر کے اس طرح کی اسٹریٹجی بنائے کہ ان سازگار حالات کی وجہ سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کس طرح باہر سے انویسٹمنٹ لائی جا سکتی ہے, یا اپنی افرادی قوت باہر بھیجی جا سکتی جس پر پابندی لگی ہوئی تھی, قطر, عمان وغیرہ میں لگی ہوئی تھی, دبئی میں. اب حالات جب ٹھیک ہوئے ہیں تو اب ہمارے لوگوں کو سعودیہ ان جگہوں پر جانا چاہیے تاکہ وہاں سے ریمیٹنس وغیرہ آئیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ یہ نہیں, انویسٹمنٹ انڈسٹری کی صورت میں آئے, جس کو صرف نہ اسلامی ممالک بلکہ دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور اس طرح دیکھیں جس طرح ہم نے دفاعی اعتبار پر اپنے دیکھیں اپنے جہاز, ساز و سامان, دفاعی ساز و سامان بنا کے کر رہے ہیں ایکسپورٹ وغیرہ, اس طرح دوسرے جو آنا چاہیے روایتی چیزوں میں بھی آنا چاہیے تاکہ اس طرح لوگوں کو بھی روزگار ملے اور باہر بھی. لیکن اس کے لیے یہ کیا ٹھیک ہے, بالکل ہم نے اچیومنٹ کر لی فوراً اپنی سفارتی محاذ پر, دفاعی محاذ پر, لیکن اب اس کو ہمیں استعمال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسی میں, لیکن آپس میں پہلے اختلافات دور کرنے پڑیں گے سب کو. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے, کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے, گورنمنٹ کا کام ہے سب کے ساتھ جائے اور جا کے بات چیت کرے, اور جس طرح اگر کریں گے تو اس طرح اچیومنٹ ہوگی. ورنہ یہ کیا کب تک یہ اس طرح حالات ایک جیسے نہیں رہتے سارے, لیکن اس کو ہم نے اپنا بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے
اور اس میں گورنمنٹ کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل وفاق کی رسپانسبلٹی ہے کہ داخلی سیاسی کو بہتر کرنا, سیاسی استحکام لانا. ہمارا جو بنیادی سوال تھا کہ پاکستان کی عالمی کامیابیاں تو ہیں, تو داخلی صورتحال میں بہتری کیسے ممکن ہو سکتی ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی. ایک بریک سے واپس آئیں گے. پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ پی ٹی آئی کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ بطور اپوزیشن لیڈر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد.